اللهم ارزقنا شفاة الحسين اللهم ارزقنا زيارة الحسين اللهم ارزقنا محبة الحسين اللهم ارزقنا زيارة الحسين یہی دعا یہی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست دعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں شمار فرمائے سید الشہداء کے قیام کے مقصد کو سمجھنے اور اسی کو اپنا مقصد حیات بنانے کی توفیق عطا فرمائے بارگاہ مجلس کا اہتمام کرنا آپ سب کا تشریف لانا ہمارا حاضر ہونا خدا اس پرسے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائے ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے بہت سارے مومنین مومنات نے کما سے دعا کہی ہے آپ مجلس میں موجود تمام عزاداران مومنین مومنات سب کے دعاؤں کے لیے
التجائے خدا کے حضور کے خدا سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں استجاب فرمائیں، مشکلات کو آسان فرمائیں، تکلیفوں کو دور فرمائیں، پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیں، گناہوں کی مغفرت فرمائیں، جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل نصیب فرمائیں، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرمائیں، جو بے گناہ اسیر ہیں ان کو رہائی نصیب فرمائیں، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرمائیں، رزق میں وسعت اور آمدن میں اضافہ فرمائیں، خدا سب کی مشکلات کو آسان فرمائیں، امام زمان کے ظہور میں تعظیم فرمائیں، ہمیں مولا کے عوام و انصار میں شمار فرمائیں، رہبر معظم کے عمر دراز فرمائیں، آیت اللہ سستانی و دیگر مراجع کو صحت و سلامتی عطا فرمائیں۔ دعا ہے کہ وہ تمام مسلمان جو باطل کے ساتھ برسر پیکار ہیں جہاں جہاں پہ، خدا ان کی مدد و نصرت فرمائیں، ان کو فتح و کامرانی نصیب فرمائیں، دشمنان اسلام اور دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرمائیں۔ روئے زمین پر جہاں کہیں بھی عزاداری برپا ہے، خدا عزاداری کی مجالس اور عزاداروں کی حفاظت فرمائیں۔ کل بروز عاشوراء جلوسائے عزا کی خدا حفاظت فرمائیں۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت اور مجلس عزا کی قبولیت اور اپنی حاجات کی برابری کے لیے مل کر خاندان زہرا پر بلند آواز سے درود پڑھیں گے۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے مختلف پہلوؤں پہ سے چند نکات کو اس عشرے کے دوران آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی۔ آج اس سلسلے کی انشاءاللہ 9ویں مجلس ہے۔ کل بروز عاشوراء شام غریبہ کی مجلس ہماری نہیں ہوگی۔ 11 محرم کی شام کو انشاءاللہ اس عشرے کی آخری مجلس 11 محرم کی یعنی پرسوں رات کو آخری مجلس ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد کا۔ جیسا کہ کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک موضوع جس کو مطرح کیا تھا پہلے کہ اپنی ذمہ داری کی شناخت، اپنے فریضے کی شناخت کرنا یہ ایک مہم کام ہے، ایک اہم کام ہے۔ بہت سارے افراد معاشرے کے، بالخصوص معاشرے کے جو خواص میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ذمہ داری کا تعین نہیں کر پاتے، اپنی ذمہ داری کی شناخت نہیں کر پاتے۔ ہر انسان کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ کچھ ذمہ داریوں کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ ہے، اس کی انفرادیت کے ساتھ ہے، اس کے خانوادے کے ساتھ ہے، یا جس کو ہم کہتے ہیں ذاتی زندگی۔ کچھ ذمہ داریاں اس کی ذاتی زندگی کی ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی فرد معاشرے کا اگر کسی معاشرے میں رہتا ہے تو معاشرے میں رہنے کی وجہ سے اس کی اجتماعی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں جو فقط اس کی ذات کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، بلکہ اس کی وہ ذمہ داریاں معاشرے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور ان اجتماعی ذمہ داریوں کو ادا نہ کریں تو یاد رکھیے گا یہ باقاعدہ موجود ہے دین میں کہ اگر ہو سکتا ہے کہ کسی کی انفرادی ذمہ داریاں اس نے ساری انجام دے دی ہوں، لیکن اجتماعی ذمہ داریوں میں کوتاہی کی ہو تو اس کی نجات مشکل ہے۔ وہ اپنی ان اجتماعی ذمہ داریوں کے بارے میں وہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے پائے گا اگر اس میں کوتاہی کرے تو۔ بس جب موضوع آتا ہے کہ اجتماعی ذمہ داری، تو جس وقت کوئی بھی معاشرہ جب اپنی اجتماعی ذمہ داریوں سے چشم پوشی کرتا ہے، جب اپنے اجتماعی ذمہ داریوں کو انجام دینے سے پیچھے ہٹتا ہے، تو ان معاشروں کے اندر ظلم و ستم عام ہو جاتا ہے۔ ان معاشروں کے اندر کمزور سے کمزور تر ہوتا جاتا ہے اور طاقتور اس معاشرے پر غلبہ پاتے ہیں، اور عدالت کا وہاں سے اختتام ہوتا ہے، اور ایک اقربا پروری طبقاتی نظام ایسے معاشروں کے اندر وجود میں آتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے
61 ہجری میں اپنی اس اصلی ذمہ داری کی تشخیص میں امام نے اپنی ذمہ داری کو تشخیص دیا. جب آپ کو اپنی اولین ذمہ داری کی امام نے تشخیص دے دی، اس کے بعد اس سے ترجیح دی ہے باقی تمام ذمہ داریوں پر، جبکہ ثانوی طور پر بہت ساری ذمہ داریاں امام انجام دے رہے تھے. بس جوڑ کے اس کو نتیجتاً اس جملے تک لے کے آؤں، اجتماعی ذمہ داری ہر فرد کے اوپر، جو بھی معاشرے میں رہتا ہے اس کی اجتماعی ذمہ داریاں خود بخود بن جاتی ہیں. حتیٰ کہ ایک سڑک پہ چلنے والا فرد بھی ایک اجتماعی ذمہ داریوں کے ساتھ ایک سڑک پہ حرکت کر سکتا ہے. اس نے ان ٹریفک کے قوانین کو ان کی اتباع کرنی ہے. اگر کریں گے تو تب جا کے منظم ہو کر کسی سفر کی کسی منزل تک پہنچ سکیں گے. بس اجتماعی ذمہ داریوں میں سے اولین ذمہ داری کون سی بنتی ہے، یہ تشخیص دینا اہم ہے. اس کی تشخیص کی ضرورت ہوتی ہے. 61 ہجری میں بڑی بڑی شخصیات، نیک افراد، بڑے نامور نام موجود تھے. کوئی بے دین لوگ نہیں تھے. یہ جو نامور لوگ ہیں دیندار افراد تھے، دیندار لوگ تھے، لیکن ذمہ داری کی تشخیص میں کمزوری ہو گئی اور اپنی اولین ذمہ داری کی تشخیص میں غلطی کر گئے. اور امام حسین علیہ السلام کے پاس جب ان بڑی شخصیات کے علم میں آیا کہ مولا حسین علیہ السلام نے عراق کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، مکہ سے نکلنے کا ارادہ کر لیا ہے، باقاعدہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے، اجازت بھی مانگی. بعض ایسے لکھے روایت موجود ہے، امام کے پاس تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں مولا جسارتاً کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں، کہیں آپ کو برا نہ لگے. مولا کہتے نہیں، آپ مخلص ہیں. یعنی امام حسین علیہ السلام نے مخلص بھی قرار دے. کہ نہیں آپ مخلص ہیں، پتہ ہے کہ جو آپ رائے دیں گے، جو آپ مشورہ دیں گے وہ درد کے ساتھ ہے. یعنی درد رکھتے ہیں مولا حسین کے لیے، محبت رکھتے ہیں مولا حسین کی، اس لیے مشورہ دے رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس ہوں، عبداللہ ابن جعفر طیار ہوں، عبداللہ ابن عمر ہوں، عبد الرحمن ہوں، حتیٰ ابو سعید خدری ہوں، جتنے افراد آئے 20-25 سے زیادہ ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر آپ سے درخواست کی کہ آپ عراق نہ جائیں، آپ عراق کا سفر نہ کریں. فرق کیا تھا ان بڑی شخصیات اور امام حسین علیہ السلام میں؟ امام حسین علیہ السلام نے اپنی اولین ذمہ داری کی تشخیص کر لی تھی. امام کو اپنی ذمہ داری کے اس دور میں جو امام کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو امام نے تشخیص دے دی تھی. اس لیے جتنی بھی نصیحت کی یا جتنے بھی افراد نے آ کر امام کو روکا، امام نے بتا دیا کہ میرا جانا طے ہے، اس سے نہیں ہٹ سکتے. امام علیہ السلام کیا مدینہ میں اچھے کام نہیں کر رہے تھے؟ اجتماعی ذمہ داریاں مدینہ میں امام حسین علیہ السلام انجام نہیں دے رہے تھے؟ دے رہے تھے. غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلا رہے تھے. آپ ایک سخی انسان تھے، آپ کے وجود سے بہت سارے لوگوں کی ضروریات پوری ہو رہی تھی. امام حسین علیہ السلام تدریس کر رہے تھے، لوگوں کو دین سکھا رہے تھے، اور خود امام کا مدینہ میں موجود ہونا ایک باعث برکت ہے اہل مدینہ کے لیے. اب جب امام حسین علیہ السلام نکلتے ہیں تو وہ تدریس کا کام بھی رہ جاتا ہے. وہ جو غریب غربا کی مدد مدینے میں کر رہے تھے وہ بھی رہ گیا ہے. حالانکہ یہ سارے نیک کام ہیں، یہ ساری ایک اجتماعی ذمہ داریوں میں آتی ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس بات کی تشخیص کر لی کہ اب ذمہ داری اس سے بڑی ہے. حتیٰ کہ جب امام نے اپنی اولین ذمہ داری کی تشخیص دے دی تو حج کو بھی ترک کر دیا. جب دیکھا نا کہ حج رکاوٹ بن جائے گا، ماجرا یہ ہوا کہ یزید کی طرف سے باقاعدہ سعید ابن عاص کو مقرر کر دیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کو دوران طواف شہید کرنے کے لیے کہا گیا. اور امام علیہ السلام کے اس ذمہ داری کی تشخیص کے مطابق اگر کعبے میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے، اس طرح کے قاتل کا بھی پتہ نہ چلے،
تو پھر وہ جو ذمہ داری امام پر عائد ہوتی تھی وہ پوری نہیں ہو رہی، اس لیے حج کو بھی ترک کر کے امام حسین علیہ السلام چلے گئے۔ اب جتنے بھی حاجی اس سال حج کے لیے آئے تھے کعبے میں، وہ اس زمانے کی اپنی اولین ذمہ داری کی شناخت میں غلطی کر گئے اور بعد میں افسوس کرتے رہے۔ بعد میں افسوس، اکثر شخصیات نے بعد میں افسوس کیا ہے کہ ہمیں یعنی دیر سے سمجھ میں آئی، نیک لوگ تھے، سمجھنے میں دیر کر دی، بعد میں سمجھے اور افسوس کا اظہار بھی کیا، تاکہ ہمیں جانا چاہیے تھا سید الشہداء کے ساتھ، لیکن کیفیت کو، اس وقت کی شدت کو اور اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھ پائے کہ اولین ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب یہاں پر اس بات کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا شرعی وظیفہ کہاں سے اخذ کیا؟ امام حسین علیہ السلام کے پاس کون سی دلیل تھی؟ کس دلیل کی بنیاد پر امام نے اپنے لیے اس راستے کا انتخاب کیا؟ تو یہ دلیل اور اس کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے خود بیان کیا ہے، اہم ہے۔ انشاءاللہ شاید آخری مجلس میں اس موضوع پر کچھ باتیں عرض کروں کہ یاد رکھیے گا ناظران مولا، عشرہ محرم یہ جو 10 دن ہوتے ہیں، یہ مجالس ہوتی ہیں، اس کے بعد بھی جتنے بھی ایام اذان ہیں، تو ان میں جب بھی کسی موضوع پر آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنے کے لیے ہم طالب علم کچھ آمادگی کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کوئی بھی موضوع اس محدود وقت کے اندر، ہم یوں کہیں کہ یہ ٹوٹل 10 گھنٹے کا دورانیہ بنتا ہے، اس 10 گھنٹے میں سے بھی اگر ہم مسائل اور دیگر اس کو نکالیں گے تو کوئی 5-5.5 گھنٹے کا وقت بنتا ہے کل جو ہم بیان کر پاتے ہیں۔ تو جس موضوع کو ہم اٹھاتے ہیں وہ 5.5 گھنٹے 6 گھنٹے کا موضوع نہیں ہوتا، تفصیلی اور ترتیب کے ساتھ کچھ مقدمات کے ساتھ باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بس ایام اذان میں جب کوئی موضوع آپ کے سامنے مطرح کیا جائے، پیش کیا جائے، تو یہ ایک آغاز ہے، یعنی اس موضوع کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروائی جا رہی ہے، تاکہ اس باقی سال کے دوران میں ضرور کوئی ایسی اس کی کوئی ترتیب ہونی چاہیے، اس کا کوئی پروگرام ہونا چاہیے کہ مسلسل ان موضوعات کو پھر سیکھنے کی طرف پیدا ہو، یا خود سٹڈی کرنے کے لیے کوئی ایسا بن جائے کسی کا کہ خود سٹڈی کرنا شروع کریں۔ پہلے اگر اتفاق کریں، اگر ملت جیسا کہ اس وقت اب تک تو ہے، اگر فقط انہی پر اتفاق کریں تو پھر بہت تھوڑا سا ہی سمجھ میں آئے گا، پھر موضوعات کے بہت تھوڑے سے حصے کو بھی ہم جان پائیں گے، ضرورت اس سے زیادہ کی ہے۔ بس امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری کی تشخیص کہاں سے لی؟ امام نے اپنی اس وقت کی اولین ذمہ داری کا تعین کہاں سے کیا؟ اس سوال کا جواب امام حسین علیہ السلام نے خود دیا ہے۔ مدینہ سے لے کر حتی امام کی شہادت تک امام حسین علیہ السلام نے جو بیانات دیے، امام حسین علیہ السلام نے جو تقریر کی ہے، امام حسین علیہ السلام نے جو خطبہ دیا ہے، امام حسین علیہ السلام نے جو اشعار کہے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے جو نعرہ بلند کیا ہے، ان سب پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھے گا اور ایک دفعہ آگے ہو جائے گی تاکہ آنے والا صلوات کی آواز ذرا بلند آواز میں صلوات پڑھیے گا۔ ایک پھر اپنے دہن کو متبرک کریں گے درود نعرے کے بعد انشاءاللہ۔ نعرہ حیدری حسینیت زندہ آباد، حسینیت زندہ آباد، جدیدیت مرد آباد، جدیدیت مرد آباد۔ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ یہ ایک موضوع چند سال پہلے ہمارے کچھ دوستوں نے اس پہ کام بھی کیا تھا کہ کربلا کو ہم سنتے ہیں، جس طرح ہم کربلا کے بارے میں مجالس میں سنتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، تقاریر سنتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی کتاب پڑھ لیتے ہیں، اس طرح سے ہم کربلا کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ ایک دفعہ
خود کربلا کو امام حسین علیہ السلام کی زبانیں سننے کے لیے ضرورت ہے. یعنی مدینہ سے لے کر امام کی شہادت تک امام حسین علیہ السلام نے جہاں جہاں جو بات کی ہے ان باتوں کو بھی کھولنے اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر باقاعدہ تفصیل کے ساتھ بات کرنے کی بھی ضرورت ہے, اسٹڈی کرنے کی بھی ضرورت ہے. ایک کتاب چھپی ہوئی ہے حسین ابن علی مدینہ کربلا, اس میں باقاعدہ ان کلمات کو, امام کے خطبات کو, تقاریر کو, اشعار کو جمع کیا گیا ہے جو 28 رجب سے لے کر 10 محرم تک امام حسین علیہ السلام نے بیان کیے ہیں. انشاءاللہ اگر کسی میں ذوق ہو, شوق ہو تو ضرور اس کا مطالعہ کریں, اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس موضوع کو ہم بیان کریں گے. اسی دوران میں یہ جو امام حسین علیہ السلام, جیسا کہ میں نے عرض کیا نا کہ امام نے اپنا شرعی وظیفہ کہاں سے اخذ کیا, امام نے اس دور میں اپنی اولین ذمہ داری کو کہاں سے اخذ کیا, کہاں سے لیا, اور امام حسین علیہ السلام نے لے لیا باقی اس دور کے نامور افراد نے, نیک افراد نے, مومن افراد نے, اس دور کے عالم اسلام کے خواص نے کیوں اس چیز کو نہیں سمجھے, کیوں اس طرف نہیں آئے. آپ توجہ کیجئے گا, امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری کی تشخیص رسول خدا کے کلام سے کی ہے, حدیث رسول سے مولا نے اپنی ذمہ داری تشخیص دی ہے. اور یقیناً اس حدیث کو یاد بہت سے افراد کو ہوگا, اس وقت جو اصحاب موجود تھے انہوں نے سنا ہوگا اس حدیث کو, لیکن پھر وہی بات کہہ رہا ہوں کہ تشخیص کرنے میں کیا بنتی ہے اس وقت اولین ذمہ داری کہ پہلے اس کو انجام دینا ہے, باقی سب ثانوی حیثیت رکھیں گی, باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں, پہلے سب سے یہ اس میں اشتباہ کر گئے. اب وہ حدیث امام حسین علیہ السلام نے بیان کہاں کی ہے, بیان کی جگہ بھی اہم ہے. جس وقت قافلہ امام کا وہاں پہنچا جہاں پہ ہور نے امام کو روکا, رکنے کے بعد اب طے ہوا کہ کوفہ اور مکہ واپسی بھی نہیں جائیں گے, کوفہ بھی نہیں جائیں گے, تیسرے رستے کی طرف چل پڑے. تیسرے رستے پر چل پڑے اور آگے ایک جگہ جہاں پہ اس کو مقام بیضہ کہتے ہیں, بے یہ بات اور ہے بیضہ, یہ ایک جگہ تھی, کوئی چشمہ تھا یہاں پر, تو یہاں کچھ دیر کے لیے یہاں پر رک گئے, یہاں پر قافلے میں سٹے کیا. اب کچھ دیر امام حسین علیہ السلام نے استراحت کی, اس کے بعد اپنے اصحاب اور ہور کا لشکر ان دونوں کو اجتماعی طور پر امام حسین علیہ السلام نے ان سے خطاب کیا, اور اس خطاب میں اب امام حسین علیہ السلام نے رسول خدا کی اس حدیث کو نقل فرمایا. توجہ کیجئے گا, پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. امام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے, جو کسی جابر و ظالم حاکم کو دیکھے, جو کسی جابر و ظالم حاکم کو دیکھے, جو حرام خدا کو حلال جاننے والا, قانون خدا کو توڑنے والا, سنت رسول کا مخالف اور مخلوق خدا میں گناہ و سرکشی سے حکومت کرنے والا ہو. چند صفات بتائی. پہلا, جو کسی جابر و ظالم حاکم کو دیکھے, جابر و ظالم کو کون کہ جو حرام خدا کو حلال جانتا ہے, قانون خدا کو توڑتا ہے, سنت رسول کا مخالف ہے اور مخلوق خدا میں گناہ و سرکشی سے حکومت کرنے والا ہے. تو یہ دیکھنے والا, جس نے دیکھ لیا ایسے کسی حاکم کو, جس نے ایسے کسی حاکم کو دیکھ لیا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو یہ دیکھنے والا اپنے قول و فعل سے اس حاکم کے خلاف حکمت عملی اختیار نہ کرے, یعنی اس ظالم حاکم کے خلاف اپنے قول سے, اپنے فعل سے کوئی حکمت عملی اگر اختیار نہ کرے تو خداوند عالم اس سکوت و جمود اور خاموشی اختیار کرنے والے شخص کو اس ظالم سلطان کے ساتھ عذاب میں ڈال دے. جس عذاب میں وہ ظالم حاکم جائے گا
کے مقابل میں سکوت کرنے والا بھی جائے گا. یہ امام حسین علیہ السلام نے حدیث بیان کی. اس کے بعد امام نے ایک جملہ کہا انی احق بہذا، کہا کہ میں اس دور میں تمام انسانوں سے زیادہ حق مجھ پر آ رہا ہے کہ حسین ابن علی کو اس کے خلاف قیام کرنا ہے. اب یہاں رہبر موضوع میں ایک جملہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سچویشن اللہ کے نبی نے بیان کی ہے یہ مرحلہ رسول اللہ کے دور میں نہیں آیا ہے. رسول اللہ کو یہ اس مرحلے کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اسی طرح مولا علی کو نہیں کرنا پڑا سامنا، امام حسن کو نہیں کرنا پڑا سامنا. یہ جو سوال جو بیچ میں ایک مجلس میں عرض کیا کہ بعض لوگ یہ بناتے ہیں نا کہ مولا حسن نے سلو کی، امام حسین نے جنگ کی. نہیں، یہ جو صورتحال جو امام حسین علیہ السلام نے بیان کی کہ اس ظالم و جابر حاکم کو دیکھ لے جو حلال خدا کو حرام کر رہا ہے، حرام خدا کو حلال کر رہا ہے، قانون خدا کو توڑتا ہے، سنت رسول کی مخالفت کرتا ہے، لوگوں میں گناہ و سرکشی کے ساتھ حکومت کرتا ہے. تو اس ظالم حاکم کے خلاف قیام نہ کرنا، اس کے خلاف حکمت عملی چاہے وہ قول کے ذریعے ہو یا فعل کے ذریعے ہو اختیار نہ کرنے والا خدا کا حق ہے کہ اس کو ان ظالم کے ساتھ محشور کرے. اب امام حسین علیہ السلام کے دور میں یہ شرائط پوری ہو گئی. ایسا حاکم آ گیا جو ظالم ہے، جو جابر ہے، جو حرام خدا کو حلال کرنے والا ہے، جو سنت رسول کی مخالفت کرنے والا ہے، جو قانون خدا کا توڑنے والا ہے اور لوگوں پر گناہ و سرکشی کے ساتھ حکومت کرنے والا ہے. اب امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ ذمہ داری اولین ذمہ داری بن گئی کہ اس کے خلاف قیام کرنا ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا آپ سے تقاضے بیعت نہ بھی ہوتا تو امام حسین نے قیام کرنا تھا. قیام کے لیے دلیل موجود ہے. اور یہ صورتحال جیسا کہ عرض کیا اگر یہ صورتحال رسول اللہ کے دور میں پیش آتی ہے، رسول اللہ نے وہی کرنا تھا جو امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے. اگر یہ صورتحال مولا علی کے سامنے آتی، مولا نے وہی کرنا جو امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے. اگر یہی صورتحال امام حسن علیہ السلام کے سامنے پیش آتی، مولا حسن نے بھی یہی کرنا تھا. امامت باہم مربوط ہے. بس یاد رکھیں عزیزان محترم، اولین ذمہ داری کی تشخیص دینا یہ سب سے اہم ہے. وَإِلَّا اگر ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھ پائے، پہلی بات تو یہ کہ آج کے دور میں بھی یہی موضوع ہے. ہو سکتا ہے کہ میری اجتماعی ذمہ داری کچھ اور بنتی ہو. خدا نے مجھے جو صلاحیت دی ہے، جو خصوصیت دی ہے، اس صلاحیت اور خصوصیت کے ساتھ میری ذمہ داری، اجتماعی ذمہ داری کچھ اور ہو، اور میں اپنی ان صلاحیتوں کو، اپنی اس خاص قوت کو، اپنے مال کو، اپنے اختیار کو، اپنی طاقت کو کسی اور جگہ پہ صرف کر رہا ہوں، تو یہ وہ اشتباہ ہوگا جو ہر دور کے خواص کر بیٹھتے ہیں. اور جب خواص اپنی اصل ذمہ داری کو انجام نہیں دیتے تو پھر حجت خدا کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یا حجت خدا گوشہ نشین ہو جاتا ہے، یا زہر سے مسموم کر کے شہید کر دیا جاتا ہے، یا کربلا میں جا کر اپنے ان اعوان و انصار کے ساتھ جن کا فہم کی دریچے کھل چکے تھے اور وہ حجت خدا کے مفہوم و مقصد کو سمجھ چکے تھے، وہ ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور وہ مقتل کا رخ کر لیتے ہیں. رہبر معظم نے اس کو ایک جملے میں بہت خوبصورت انداز پر بیان کیا ہے. آگے کہتے ہیں جب خواص اپنی ذمہ داریوں کو انجام نہیں دیتے تو پھر حسین ابن علی جیسے لوگ مقتل کا رخ کر دیتے ہیں، وہ پھر مقتل کا رخ کرتے ہیں. بس یہ جو معاملہ تھا، یعنی یہ اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. عبداللہ ابن عباس اپنی اس اولین ذمہ داری کو نہیں سمجھ سکے، عبداللہ ابن جعفر طیار نہیں سمجھ سکے. جتنے افراد مخلص ہو کر امام حسین کو مشورے دے رہے تھے، کہہ رہے تھے آپ کا جانا ٹھیک نہیں ہے، مولا نے کہا آپ کے خلوص پہ شک نہیں،
آپ کی محبت میں بھی شک نہیں ہے. آپ نے درد کے ساتھ مجھے مشورہ دیا ہے. آپ کی بات اپنی جگہ پر، آپ کا خلوص کے اوپر شک نہیں کرتا، لیکن مجھے اس طرف جانا ہے. یہ اولین ذمہ داری بنتی ہے. جب اپنے اولین فریضے کو پہچان لیا، پھر راستہ کون سا ہے؟ راستہ حسین ابن علی والا ہے. تو میرے اور آپ کے لیے بھی عزیزان محترم، یہ محرم الحرام، یہ جو عشرہ ہے، اگر اس عشرے میں، اس دوران میں ہم اس طرح متوجہ ہو جائے، امید ہے آخری مجلس میں مزید میں اس کو سمیٹوں گا آخر میں، کہ ضروری ہے آج کے دور میں بالخصوص ہم میں سے جس کے پاس جیسی بھی صلاحیت ہو سکتے ایسے لوگ ہو جن کے پاس خدا نے دولت دی ہو اور ان کی دولت کی وجہ سے ان پر ایک خاص اجتماعی ذمہ داری عائد ہوتی ہو سکتا ہے کسی کے پاس تعلیم دینے کا ایک اچھا ہنر اور اچھا فن موجود ہے، اس ہنر اور اس فن کی وجہ سے ایک خاص اجتماعی ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہوتی ہے. اسی طرح کسی کے پاس فن تقریر ہے، اچھی گفتگو کر سکتا ہے، اس کی خاص ذمہ داری اجتماعی ذمہ داری ہوگی. اسی طرح کوئی طالب علم ہے، آتا جتنے اسٹوڈنٹ سے آپ ہیں، جس اسٹوڈنٹ میں جو صلاحیت ہے اس کی صلاحیت کے حساب سے، اس کے فہم کے حساب سے اس کی ذمہ داریاں بنتی ہیں، اس کی کوئی خاص اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے پیشے کا انتخاب کرتے وقت، ڈگری کا انتخاب کرتے وقت، اس کو اپنے تعلیمی میدان کے انتخاب کرتے وقت اپنی اجتماعی ذمہ داری کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا، اپنی اجتماعی ذمہ داری کو مد نظر رکھنا ہوگا، اس کے بعد آگے بڑھنا ہوگا. یاد رکھیں مولا حسین نے راستہ دکھا دیا ہے. اب حسینی وہی ہوگا جو اپنے اپنے دور میں اپنی اولین ذمہ داری کو تشخیص دے، اس کے بعد اس ذمہ داری کی ادائیگی میں حسین ابن علی کے راستے پہ مولا حسین کی پیروی کرے. جو ایسا کر جائے اسے کہیں گے کہ وہ اس دور کا حسینی ہے. جو ایسا نہیں کرے حسینی نہیں کہہ سکتے. جس طرح مولا حسین نے ان افراد سے کہا تھا آپ کی محبت پہ شک نہیں ہے، آپ کے خلوص پہ شک نہیں ہے. یہ جو آپ آگے مجھے مشورہ دے رہے ہیں درد کے ساتھ کہہ رہے ہیں، میں آپ کے درد دل کو، آپ کی محبت کا انکار نہیں کر رہا، لیکن جس راستے کا میں نے انتخاب کیا ہے یہ انتخاب شعوری ہے، یہ انتخاب جذباتی نہیں. حسین ابن علی کا انتخاب فریضہ بننا تھا حسین ابن علی کا، اس لیے انتخاب کیا ہے. تو بس اگر میں اور آپ اپنے دور میں، اپنے زمانے میں اپنی ذمہ داری کو پہچان کر پھر حسین ابن علی کے راستے پر چل پڑیں تو پھر میں اور آپ حسینی کہلائیں گے. اگر اس طرف نہیں جاتے تو پھر امام حسین علیہ السلام کے غم میں گریہ کرنا، ہم نے جتنے بھی سب کچھ کیا تو ہم امام حسین علیہ السلام کے لیے درد دل رکھنے والے افراد میں سے ہیں، حسینی نہیں. حسینی بننا ہے تو پھر اپنی ذمہ داری کی تشخیص اور پھر اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے رائے حسین ابن علی کی اتباع کرنی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یاد رکھیے گا اہم ہے یہ موضوع، یہی موضوع ہے. اگر 61 ہجری کے لوگ سمجھ لیتے، ایک بڑی تعداد اس موضوع کو سمجھ لیتی تو پھر تاریخ کا رخ کچھ اور ہونا تھا. اور اس کے بعد بھی یہی رہا ہے، تمام ائمہ کے دور میں یہی رہا ہے. آج اگر میں اور آپ امام زمان کے ظہور کے انتظار میں ہیں، ہم منتظر ہیں کہ امام کے ظہور کے انتظار میں ہیں، ہماری خواہش ہے، ہم تاجیل کی دعا کرتے ہیں کہ مولا کا جلد ظہور ہو جائے. تو یاد رکھیے گا امام زمان کا منتظر ایک اور امام زمان کے لشکر کا سپاہی وہی ہوگا جو اپنی صحیح اور اصل ذمہ داری کو تشخیص دے کر اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے رائے حسین ابن علی کا راہی ہو. جو اس مرحلے پر آ جائے اس کے لیے غیبت اور ظہور برابر ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. عموماً
اس طرح کے سوال ہوتے ہیں. کسی سے پوچھا جاتا ہے نا، اگر آج کسی کو پتہ چلے، کسی کو خبر ہو جائے کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے، تو اب کیا کرے گا؟ ایران میں ایک ٹی وی چینل نے یہ سروے کیا، مگر لوگوں سے پوچھتے تھے اگر آپ کو پتہ چلے کہ آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو آج کیا کریں گے؟ تو لوگ بتاتے تھے اچھا پتہ چلے تو کنفرم ہو جائے کہ آج شام کو 5 بجے روانہ ہونا ہے، اسرائیل میں آ کر بوریاں اس طرح سمیٹ کے لے کے جانا ہے. تو اب ہر کوئی اپنے اپنے اس کے بعد اچھا میں توبہ کروں گا گناہوں سے، میں یہ کروں گا، میرا خدا میں یہ دے دوں گا، یہ والا کام ایسے کروں گا. ہر ایک مختلف کوئی کچھ کہہ رہا ہے. کہتے ہیں اسی ٹی وی چینل نے یہ سوال رہبر معظم سے بھی پوچھا، آیت اللہ سید علی خامنہئی سے. اگر آپ کو پتہ چلے کہ آج آپ اس دنیا سے جانے والے آپ کیا کریں گے؟ کہتے ہیں رہبر نے کہا جو میری روٹین طے ہے میں اسی کے مطابق عمل کروں گا. یعنی میرے لیے اس دن موت کا آ جانا ایسا نہیں ہے کہ میں نے اپنے معاملات کو چینج کرنا ہے. کیا مطلب؟ یہ رائے حسین کا راہی ہے، اپنی ذمہ داری کو تشخیص دے چکا ہے، اور اس کی تشخیص کے بعد وہ امام حسین علیہ السلام کے راستے کا راہی ہے. اب آتی ہے سمجھ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی بات کہ بابا اب فرق نہیں پڑتا کہ ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رضان محترم اہم ہے. حزب اللہ کے جوانوں کے لیے سید حسن نصر اللہ کے لیے غیبت اور ظہور برابر ہے. سوال کو چلا کہ رہبر معظم ظہور کے بعد کیا کریں گے؟ تو جو وہی جو اب کر رہے ہیں کیا مطلب ظہور کے بعد رہبر اسرائیل کے دوست ہو جائیں گے؟ نہیں، دشمنی. جو اب اس وقت رہبر کی پالیسیاں ہیں ظہور کے بعد یہی ہیں. حزب اللہ کے جوان کیا کریں گے ظہور کے بعد؟ جو آج کر رہے ہیں. مجھ سے اور آپ سے سوال پوچھا جی ظہور کے بعد آپ کیا کریں گے؟ جس نے کہہ دیا جو میں آج کر رہا ہوں میں وہی کروں گا تو وہ حسینی ہے، اور جس کو اپنے معاملات میں تبدیلی لانی ہے ابھی حسینی بننا ہے. ابھی دل رکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے لیے حسینی بننے کے لیے اپنے آپ کو اس طرح سے مینیج کرنا ہوگا کہ کوئی سوال پوچھے موت اگر آج 5 بجے طے ہو تو کیا کریں گے؟ جو روٹین ہے وہی کریں گے، کیونکہ میں مطمئن ہوں کہ میں اپنے شریف فریضے کو ادا کر رہا ہوں، مطمئن ہوں کہ میں اپنے ذمہ داری کے مطابق چل رہا ہوں، مطمئن ہوں. یہ حسینی ہوتا ہے. اور اگر ہمیں ابھی تبدیلیاں لانی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہم ابھی مکہ اور مدینہ میں ہیں، حسین ابن علی کربلا کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. ہم حسین ابن علی کے ساتھ نہیں ہیں. جو حسین ابن علی کے ساتھ ہیں وہ وہی لوگ ہیں. بابا فرق نہیں پڑتا کہ ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے. یہ اصول ہے علی اکبر کا دیا ہوا. اگر تم حسینی ہو تو تم ایسی زندگی گزار رہے ہو کہ تم سے پوچھا جائے تو تم یہی جواب دو گے. فرق نہیں پڑتا کہ ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے. اگر ایسی زندگی گزار رہے ہو پھر حسینی ہو. اور اس حسینی کے لیے روایات ہیں کہ اس کی آنکھوں سے اگر مکھی کے پر جتنا بھی آنسو نکل آئے تو اس کے لیے جنت واجب ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. انشاءاللہ پرسوں کی مجلس میں موضوع کو سمیٹیں گے اور کچھ پیغامات تھے وہ انشاءاللہ اس میں آخری مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج کے تبرک کے طور پہ انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ اہتمام کیا ہے کہ پودے دیے جا رہے ہیں. پودوں کا تبرک ہے، نیاز ہے، تو انشاءاللہ آپ لیں گے ہر ایک ضرور. اور یہ پودا آپ امام حسین علیہ السلام کے نام پہ اگائیں. اپنے بچوں کو اس پہ رکھیں کہ یہ پودا آپ اسے اگائیں. اور یہ امام حسین علیہ السلام کا پودا ہے. اس کی چھاؤں سے استفادہ کریں گے. اگر پھلدار ہے تو اس کے پھل سے استفادہ کریں گے. اور یہ انشاءاللہ ایک ایسی نیکی ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے. اور چونکہ جس طرح کی اس وقت موسمیات کے حوالے سے جو دنیا میں ریسرچ اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرف بھی توجہ دی جائے. تو جن دوستوں نے آج اس طرف اہتمام کیا اور آج تبرک کے طور پہ آپ کو وہ
پانی وغیرہ بھی بنائے ہوا ہے، شربت بھی بنائے ہیں، دودھ بھی بنائے ہیں، لیکن ساتھ میں آپ کو پودے دیے جا رہے ہیں. تو ضرور لیں یہ پودا. آپ کیوں سمجھے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے تحفہ ہے، اور اس کو اسی طرح کیئر بھی اس کی کی جائے اور اس کو اگایا جائے، اور بچوں کو بھی اس کی طرف عادی کروائیں کہ پودا اگانا، شجرکاری کرنا یہ صدقہ جاریہ میں سے ہے، اور اس کی ضرورت ہے، زیادہ اہمیت بھی ہے، ضرورت بھی ہے. جتنا زیادہ یہ شجرکاری کی مہم اور جتنے زیادہ پودے اگائے جائیں ماحول کو صاف کرنے کے لیے، خود فضا کے لیے، اور انسانی صحت اور انسانی جسم کے لیے ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو انشاءاللہ آپ سب اس آمادگی کے ساتھ کہ یہ شجرکاری حسین ابن علی کے نام پہ جتنے بھی پودے یہاں پہ ہیں اور تقسیم ہوں گے آپ لے کے جائیں گے انشاءاللہ، ان کو ہم اگائیں گے بھی. اور حسین ابن علی کے نام پہ آج یہ چند 100 پودے لاہور میں مولا حسین علیہ السلام کے صدقے لاہور شہر کے زمین کو حسین ابن علی کے نام پہ ان پودوں کے ذریعے آباد کریں گے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد کا. عزیزان محترم، آج مولا حسین علیہ السلام کی ذکر مصیبت کا ارادہ ہے کہ میں بیان کروں. میں نے تیاری جو کی ہے جہاں تک مجھ میں ہمت ہوئی میں انشاءاللہ بیان کروں گا. کل حضرت عباس کی مصیبت کو کوشش کی تھی کہ تفصیل سے بیان کر دی. آج مولا حسین کی مصیبت بیان کروں. زیادہ عاشوراء کے جو شروع میں جملے ہیں لَقَدْ عَظَمَتِ الْمُصِيبَةُ بِكَ عَلَيْنَا وَعَلَى جَمِيعِ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کہنے والا صادق آل محمد ہے، کوئی خطیب نہیں ہے، کوئی لفاظی نہیں ہے، کسی مرثیے کا جملہ نہیں ہے. حجت خدا کہہ رہا ہے اے حسین آپ کی مصیبت اتنی بڑی ہے کہ زمین و آسمان میں اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے. سب سے بڑی مصیبت ہے میرے مولا حسین کی. علامہ نقل صاحب ایک روایت پڑھتے تھے کہ بچپن میں جب شہزادے چھوٹے تھے تو مولا حسین نے ایک دن جناب سیدہ سے کہا اماں میں نے ایک بات مشاہدہ کیا ہے اور میرے ذہن میں الجھن ہے، آپ سے پوچھ لوں؟ حسین پوچھو. اماں جب بھی آپ ہمیں بوسہ دیتی ہیں مجھے اور بھیا حسن کو، بھیا حسن کے منہ پہ بوسہ دیتی ہیں اور میرے گلے کا بوسہ لیتی ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوا آپ نے بھیا حسن کے منہ کا بوسہ لیا، دہن کا بوسہ لیا، میں نے اپنا منہ آگے کر لیا کہ شاید میرے دہن پہ بوسہ دیں، آپ نے آگے بڑھ کے میرے گلے کا بوسہ لیا ہے. اما میرے دہن کا بوسہ لینا پسند نہیں ہے، کیا معاملہ ہے؟ زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا حسین جب تم پیدا ہوئے تو اسی وقت تمہارے نانا نے مجھے بتایا تھا کہ حسن کے ساتھ وہ معاملہ کرے گی امت کہ حسن کے منہ سے زہر کی وجہ سے خون نکلے گا اور تمہارے گلے پر چھری پھیری جائے گی. حسین تیری مقتل کا بوسہ دے رہی ہوں. اجرکم اللہ. بہت بڑی مصیبت ہے میرے مولا کی. کربلا میں پیاس اور کربلا ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پیاس کربلا، پیاس اور کربلا. سوال اگر کیا جائے نا شہداء کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون تھا تو سب سے زیادہ پیاسا جیسا کہ میں نے کہا کربلا کی جنگ میں نقشہ چینج ہوا ہے. رسول خدا اور امیر المومنین کے دور میں پہلے اپنوں کو بھیجا جاتا تھا بعد میں کوئی اور. کربلا میں پہلے اصحاب کو مولا حسین نے جانے دیا. کیوں؟ کیونکہ جو جتنی دیر سے جائے گا اس کی پیاس کی شدت بھی اتنی زیادہ ہوگی اور اس کے دل کے زخموں کی تعداد بھی اتنی زیادہ ہوگی. پس اب ذرا تصور کرو سب سے آخر میں زہرا کا لال اکیلا رہ گیا ہے.
شیعتی مہما شربتم ماء بن فاذکرونی، اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا حسین کو یاد کرنا، تمہارا مولا پیاسا گیا اس دنیا سے۔ عجیب ہے، سید سجاد مدینہ کے بازار میں نکلے، ایک شخص جانور ذبح کرنے کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ مولا سجاد نے کہا رکو، چھری نہ چلانا جانور پہ۔ رک گیا۔ مولا سجاد کہتے ہیں اس جانور کو پانی پلایا اور ذبح کر سے پہلے؟ اس نے تڑپ کے کہا مولا میں رسول خدا کا امتی ہوں، ہم جانور پانی پلائے بغیر پیاسا ذبح نہیں کرتے۔ اور کربلا کی طرف پلٹ کے کہتا ہوں سلام میرے غریب بابا، ارے جانوروں کو بھی پیاسا ذبح نہیں کرتے، ارے زہرا کا لال پیاس کی شدت سے گردن کی لگے تک سوکھ۔ سب سے زیادہ پیاس میرے مولا حسین، اس لیے عزاداروں جب بھی پانی پیو بھولو مت۔ تمہارے مولا نے تم سے کہا ہے کہ پانی پیو تو مجھے یاد کر لینا، جب پانی پی کے ختم کرو ایک دفعہ حسین کو یاد کرو، سلام یا حسین، سلام میرے پیاسے مولا حسین آپ پر۔ خود بھی کرے اپنے بچوں کو بھی سکھائے کہ پانی پیو تو مولا کو یاد کرو۔ اجرکم اللہ۔ آغاز اچھا کیا آپ نے مصائب کا۔ جنگ جب شروع کی نا سید الشہداء نے علی اصغر کے بعد جب جنگ شروع کی تو جنگ کرتے کرتے بیچ میں خیموں میں واپس آتے تھے، آ کر خیموں کے باہر سے سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا زینب، سلام کرتے تھے خانوادہ عصمت کی خواتین کو۔ حسین کی آواز جب خواتین کے کانوں میں جاتی تھی دل کو ڈھارس بھر دیتی تھی، مولا ابھی ہے، چند دفعہ آئے ہیں، آتے تھے آواز دیتے تھے سلام کرتے تھے واپس چلے جاتے تھے۔ اب یہ آخری دفعہ ہے جو میں نے مقتل میں پڑھی ہے۔ آخری دفعہ جب آئے جناب زینب کے خیمے کے باہر آ گئے، السلام علیکم یا زینب، سلام و زینب، سلام ہو میرے بھائی پر۔ زینب بس آغاز کر دیا میں نے مصائب کا، اب نہیں رکوں گا۔ زینب کوئی کپڑا مجھے دو تاکہ زخموں کی پٹی کر لوں اور پھر تم سے ملنے کے لیے اندر آ جاؤں۔ یعنی زخم ابھی اتنے ہو چکے تھے، مولا کو تھا کہ ان زخموں کے ساتھ زینب کے پاس نہ جاؤں۔ علی کی بیٹی نے آواز دی بھیا خیمے کے اندر آ جائیے، اپنے ہاتھوں سے پٹی کروں گی۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے حسن کے جنازے سے جب تیر نکالنے تھے تو میں آپ کے ساتھ ہی تو کھڑی تھی، اور حسن کے جنازے کے تیر زینب نے اپنے ہاتھوں سے نکالے۔ کہا خیمے میں زہرا کا لال، آج زینب اپنے ہاتھوں سے گلے پٹی تجھے، داخل خیمہ ہو گئے۔ علی کی بیٹی نے کس حوصلے کے ساتھ حسین کے زخموں کو صاف کیا، کپڑے باندھ دیے زخموں پر بڑے حوصلے کے ساتھ۔ اب مولا حسین نے ایک جملہ کہا، وہ جو پٹی کر رہی تھی نا حوصلے کے ساتھ، جب حسین نے یہ جملہ کہا تو زینب بیٹھ گئی گریہ کرتے ہوئے۔ کیا کہہ دیا حسین؟ مولا حسین کو جب پٹی کر دی ہے، حسین کہتے ہیں زینب مجھے کوئی پرانا لباس لا کر دو۔ جو ہی پرانا لباس سنا بیٹھ گئی فرش پر، گریہ شروع کر دیا۔ مولا کہتے ہیں بہن زینب حوصلہ اتنا کہ زخموں کی پٹی کی ہے، لباس مانگا تو گریہ شروع۔ زینب کہتی ہے بھیا اماں کی وصیت یاد آ گئی، اماں نے کہا تھا زینب جب حسین پرانا لباس مانگے سمجھ جانا آخری دفعہ حسین
لباس کے نیچے زیب تن کیا. اب کہا بلاؤ میری بیٹیوں کو, بہنوں کو بلاؤ, رخصت کروں. آئے ساری خواتین. کہا مولا نے نصیحتیں کی, وصیتیں کی, بس کم مختصر کرتا جاؤں گا, حوصلہ نہیں ہے. وصیتیں کی, امام زین العابدین کو وصیتیں کی, امامت سپرد کر دی. اس کے بعد آئے, آ کر ذوالجلال کے پاس آ کر ایک دفعہ دائیں اور ایک دفعہ بائیں دیکھنے کے بعد آواز دی, این انتم یا فرسان الحجرہ. کہا اے میرے شیرو, کہاں ہو تم؟ جب تم میدان میں جانے لگتے تھے میں نے اپنے ہاتھوں سے تمہیں سوار کرایا. دیکھو تمہارا مولا تنہا رہ گیا ہے, حسین کو سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے. علی کی بیٹی آ گئی خیمے سے باہر, حسین زینب سوار کرائے گی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کوشش میری ہے پوری شہادت پڑھو. دیکھیں کتنا حوصلہ مجھ میں ہے اور آپ میں ہے. سوار ہو گئے, زلزلہ کو آگے بڑھایا, چند قدم زلزلہ چلا, اس کے بعد زلزلہ کے قدم آگے نہیں بڑھے. نہ جانے کیسے زلزلہ نے قدموں کی طرف اشارہ کیا. حسین نے دیکھا تو زلزلہ کے پاؤں سے لپٹ کر حسین کی 4 سال کی معصومہ فریاد کر رہی ہے, زلزلہ بابا کے سینے کے بغیر نہیں سو سکتی, بابا کے سوا اب کوئی نہیں رہا ہے, بابا کو مارے کے جا. تڑپ کے حسین اترے, بچی کو اپنے سینے سے لگایا. کہا سکینہ اب اصرار نہ کرو, بابا کو میدان جانا ہے. علماء بیان کرتے ہیں سکینہ نے کہا بابا کیا ایک دفعہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے سینے پہ سلا لیں گے مجھے, تھوڑی دیر کے لیے. آؤ سکینہ سلایا, سینے سے لگا لیا. کچھ دیر کے لیے شاید آنکھ لگی یا آنکھ لگی یا غش کھا گئی. اتنے میں جب جو ہی بیدار ہوئی ہے, سکینہ کہتی ہے بابا مجھے اپنے سینے سے اتار دیجئے. مولا نے سینے سے اتارا. کہتی ہے بابا میدان میں چلے جائیے. مولا کہتے ہیں سکینہ ابھی تو مجھے روک رہی تھی, زلزلہ کے پاؤں پکڑ لیے تھے, اب کہہ رہی ہو کہ میدان میں جلدی جاؤ, کیا ماجرا ہے؟ سکینہ نے روتے ہوئے کہا بابا آپ کے سینے پہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ جو بند ہوئی, دادی زہرا کو دیکھا, مجھے کہہ رہی تھی سکینہ میرے لال کو نہ روکو, میرا لال بڑا زخمی ہے, میرا لال بڑا پیاسا. اجرکم اللہ. بس سنتے ہو ذرا, فرصت دیتے ہو سیدہ کائنات کو. کیا پتا آج سیدہ رومال لے کر آئی ہو, تمہارے آنسو جمع ہو رہے ہو. آؤ فرصت دے مولا حسین کا کائنات کی سیدہ کو. آخری دفعہ میدان میں گئے, حملہ کر دیا علی کے شہر نے. وہ حملہ کیا کہ صفوں کو الٹ دیا, یزیدی سپاہی بھاگنے لگے. عرض کیا تھا میں نے مجلس میں بیچ میں, عرب کا دستور ہے, بہادروں کے لیے دستور تھا عرب کا کہ جو بہادر میدان میں جا کے لڑے تو باہر سے اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے, اس کو داد دی جاتی ہے, اس کو مرحبا کہا جاتا ہے, اس کو شاباش کہا جاتا ہے, اس کی شجاعت پر اس کو داد دیتے ہیں. ارے صفوں کو الٹ دیا حسین نے. ایک دفعہ دیکھا کون ہے جو داد دینے والا ہے. عزادارو, زلزلہ کی رکعت میں پاؤں حسین نے ذرا زور لگائے, زلزلہ پر تھوڑے سے بلند ہوئے, بلند ہو کر علقمہ کی طرح منہ کر کے آواز نکلا عباس آؤ ذرا دیکھو اپنے مولا کو, دیکھو تو کیسی جنگ ہے. بس مختصر ختم ہو گیا حوصلہ. حملہ کرتے گئے, یہاں تک کہ عمر سعد لعین کی آواز آتی ہے علی کا بیٹا ہے, تم مقابلہ نہیں کر سکو گے, کہیں سے چھپ کے وار کرو. عزادارو, وار چھپ چھپ
سن سکتے ہو تو سنو. جب بھی کوئی صحابی گرا ہے نا گھوڑے سے, اس نے آواز دی السلام علیکم یا مولا, مولا مدد کو آئیے. حسین مدد کو پہنچتے تھے. بھائیوں نے آواز دی, حسین مدد کو پہنچتے تھے. حتی عباس نے آواز دی, حسین مدد کو پہنچ گئے. علی اکبر نے آواز دی, حسین مدد کو پہنچ گئے. قاسم نے پکارا, حسین پہنچ گئے. ارے جو زین سے گرتا حسین کو پکارتا تھا, سالے نے نیزہ مارا, حسین زین سے گرنے لگے. ارے کس کو آواز دے حسین, کسے پکارے, کوئی نہیں بچا. لیکن میرا دل کہتا ہے حسین نے کہا ہوگا اماں زہرا گودی پہ آ دیجیے, آپ کا لالا ہے. حسین, حسین, اجرکم اللہ. ابھی کہوں گا دو جملے اور, ابھی کہوں گا دو جملے اور. گر گئے ذوالجلال سے. جس وقت گرے ذوالجلال کچھ قدم آگے تک گیا. اس سے اندازہ نہیں ہوا وہ گر گئے. جب کچھ قدم آگے گیا, دوش پر حسین کو نہیں پایا. پلٹ کے واپس آیا, دیکھا فرش کربلا پر زہرا کا چاند. قریب آ کر شاید زبان حال سے ذوالجلال کہہ رہا ہو, مولا مجھے معاف کر دینا, مجھے پتہ نہیں چلا, مولا نہیں پتہ چلا, ورنہ ایسے نہ گرنے دیتا, آرام سے کربلا کی زمین پر اتارتا. بس وہ جملے آزادار و آخری. ذوالجلال کو ذوالجلال یعنی پروں والا جانتے ہو کیوں کہتے ہیں؟ جب حسین گرے انہوں نے ساتھ لئین کی آواز آتی ہے. اب حسین زین سے گر چکا ہے. ایک ہی دفعہ میں تیروں کا حملہ کرو تاکہ حسین دوبارہ نہ اٹھے. 800 سے زیادہ تیر اندازوں نے تیر کھینچے. ایک ساتھ جب تیروں کی بارش ہوتی ہے, ذوالجلال نے دیکھا حسین پر تیر آ رہے ہیں. کہتے ہیں ذوالجلال نے حسین کا طواف شروع کر دیا, تیروں کو اپنے اوپر لیتا گیا, یہاں تک کہ اتنے تیر لگے حسین کی سواری کو, ایسا لگ رہا تھا جیسے ذوالجلال کے پر نکلے. اجرکم اللہ. بس کہہ دو آخری جملہ, ختم ہو گیا حوصلہ آزادارو. جب گئے تھے آخری دفعہ, بی بی زینب سے کہا جب تک اللہ اکبر کی آواز دوں میں دنیا میں ہوں, خیمے سے باہر نہ آنا. ہر کچھ دیر کے بعد